بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ ابن رشد کے فلسفیانہ نظریات، آج ہمارا سبق نمبر 25 ہے، جس میں ہم آپ کے فلسفیانہ نظریات کے حصہ سوم پڑھ رہے ہیں۔ چونکہ آپ مسلمان فلاسفہ میں ممتاز اور نمایاں مقام رکھتے ہیں، اس لیے ہم آپ کے فلسفے کو تفصیل سے دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ، ابن رشد کا نظریہ علم، ہم نے جانا تھا کہ علم دو قسم کا ہے۔ ایک حواس کے ذریعے سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، نمبر دو عقل کے ذریعے سے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ حواس مفید جزئیات ہیں جبکہ عقل مفید کلیات ہے۔ مزید ہم نے انسان اور حیوان کے حواس میں فرق جانا، اور خدا تعالیٰ کے علم میں اور انسان کے علم میں بھی ہم نے فرق دیکھا تھا۔ ابن رشد کا نظریہ معرفت حق، آپ کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے صوفیہ کی ریاضتوں اور مجاہدات کی ضرورت نہیں ہے، صرف علم ہی کافی ہے وصول الی اللہ کے لیے۔ آپ نے نظریہ سیاست میں افلاطون کی آراء کی پیروی کی ہے۔ ابن رشد نے مثالی ریاست اس کو قرار دیا جس کا آئین عین شریعت ہو۔ فلسفہ اور مذہب ابن رشد کی نظر میں آپ نے کہا کہ فلسفہ یہ سیکھنا واجب ہے، واجب نہ ہو تو کم از کم مستحب ضرور ہے، چونکہ فلسفہ خادم مذہب ہے، مخالف مذہب نہیں۔ ان دونوں میں اتحاد پایا جاتا ہے۔ منقول اگر معقول کی مخالف بھی آ جائے تو ہم منقول کی ایسی معقول توجیہ کریں گے کہ منقول مخالف معقول کے موافق ہو جائے۔ ابن رشد نے روح سے متعلق کہا کہ روح غیر فانی ہے اور روح باقی رہتی ہے۔ جہاں تک اجتماع بقائے دوام کا تعلق ہے تو ابن رشد چونکہ حشر اجساد کے قائل تھے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اجتماع بقائے دوام کے قائل نہیں ہیں۔ آج کے سبق کے مندرجات کچھ یوں ہیں کہ ابن رشد اور ارسطو میں کیا تعلق رہا ہے اور ان دونوں کا باہمی کیا رشتہ ہے۔ مزید ہم ابن رشد کا امام غزالی کے افکار سے متعلق موقف بھی جانیں گے کہ آپ نے امام غزالی پر تنقید اور کیا تبصرے کیے ہیں۔ ابن رشد کی تصنیفات کیا ہیں اور کتنی ہیں، یہ بھی انشاءاللہ ہم فہرست کے ساتھ دیکھیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف کہ ابن رشد اور ارسطو میں باہمی کیا تعلق ہے۔ مسلم فلسفے میں پروفیسر صاحبان لکھتے ہیں کہ ابن رشد اور ارسطو ان دونوں میں بڑا گہرا مودت اور محبت کا تعلق ہے۔ ابن رشد ایک فلسفی اور مفکر ہونے سے زیادہ فلسفہ ارسطو کے شارح کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ ابن رشد ارسطو اور ارسطو کی منطق کے خصوصی طور پر شیدائی تھے۔ ابن رشد کا خیال تھا کہ ارسطو عظیم ترین مفکر ہے جسے صداقت کا مکمل طور پر عرفان حاصل ہو چکا ہے۔ ابن رشد ارسطو کو اتنا بڑا عالم مانتے تھے کہ ارسطو پر علم و عرفان کے دریا کھل چکے ہیں اور آپ مکمل طور پر عرفان حاصل کر چکے ہیں۔ فکر انسانی کی ترقی در حقیقت ارسطو کی تعلیمات کی وضاحت ہے۔ ابن رشد کہتے ہیں کہ ارسطو نے کئی علمی انکشافات کیے اور مختلف علوم میں غیر فانی اور ناقابل تردید حقائق دریافت کیے ہیں۔ ابن رشد کے نزدیک ہم ان حقائق کے صحیح فہم کے حصول میں غلطی کا ارتکاب کر سکتے ہیں، لیکن ارسطو کے حاصل کردہ نتائج اور حقائق کو کسی بھی سطح پر ہم جھٹلا نہیں سکتے۔ کیوں؟ ارسطو پر عرفان کے مکمل دریا اور دریچے کھول دیے گئے ہیں، لہذا جن حقائق کا ارسطو نے ادراک کیا وہ درست ہیں۔ ہاں، ہم ان کے فہم میں غلطی کر سکتے ہیں، جیسا کہ ابن رشد کا کہنا ہے کہ ارسطو کی ایجاد کردہ منطق یہ ایسا کارنامہ ہے جسے ابد الآباد تک ممتاز ترین مقام پر یاد کیا جاتا رہے گا۔ ارسطو کی منطق کے بغیر حقیقی مسرت کا حصول ناممکن ہے۔ ارسطو کی منطق اور ابن رشد کے فہم کے لحاظ سے سقراط اور افلاطون جو ارسطو سے پہلے گزرے ہیں اور انہوں نے اس منطق کو نہیں پایا، وہ حقیقی معنی میں علم کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے۔
ابن رشد کا خیال تھا کہ جو شخص منطق سے جس قدر آشنا ہوگا اسی قدر خوش نصیب ہوگا۔ منطق ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کی وساطت سے حقیقت تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ منطق سے خواص ہی لطف اندوز ہو سکتے ہیں، عوام الناس اس سے بے بہرہ ہیں۔ ابن رشد علم کلام کے سخت مخالف تھے۔ آپ کے مطابق علم الکلام میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں عقلی تقاضوں کے مطابق ثابت نہیں کیا جا سکتا، جو عقل کے خلاف ہیں۔ ابن رشد کو یوسف بن عبد المؤمن نے فلسفہ ارسطو کی تشریح اور تلخیص کا کام سونپا تھا اور آپ نے اسے بہترین انداز سے ترتیب دیا۔ فلسفہ ارسطو کو آپ نے 4 جلدوں میں ترتیب دے کر الجوامع لکھی اور بعد میں آپ نے انہی 4 جلدوں کی مزید تلخیص بھی کی ہے۔ ابن رشد نے بے شمار کتابیں لکھیں، فلسفہ، الہیات، فقہ، طب، فلکیات وغیرہ، اور آپ کی تصانیف کی ایک طویل فہرست ہے۔ یوسف بن عبد المؤمن کے بعد آپ کے بیٹے یعقوب منصور جانشین ہوئے، جنہوں نے ابن رشد پر لوگوں کے بہکاوے میں آ کر جلا وطنی کا حکم بھی صادر کیا، اور یوں ابن رشد کی چند کتابیں نظر آتش بھی کی گئیں، لیکن ابن رشد تعلیم و تصنیف اور تالیف میں مستقل طور پر لگے رہے۔ ابن رشد کا امام غزالی کے افکار سے متعلق موقف۔ ابن رشد کا نقطہ نظر یہ تھا کہ فلسفے کے مطالعے کو ایک خاص طبقے تک محدود رہنا چاہیے، یہ مطالعہ عوام تک نہیں پہنچنا چاہیے، چونکہ عوام ان باریکیوں کا ادراک نہیں کر سکتی۔ ابن رشد نے امام غزالی پر اور آپ کے افکار پر خوب تنقید کی اور ان کا رد لکھا، کیونکہ ابن رشد کے نزدیک امام غزالی نے فلسفیانہ مباحث کو عام لوگوں تک پہنچانے کا کردار ادا کیا ہے، جس سے کئی الجھنیں پیدا ہوئی ہیں۔ ابن رشد کا ماننا تھا کہ فلسفہ فلاسفہ تک ہی رہنا چاہیے، عوام اس قابل نہیں ہیں کہ وہ فلسفیانہ مباحث میں الجھیں۔ ابن رشد نے فلسفے پر اعتماد کو بحال کرنے کی مساعی میں بڑا فعال کردار ادا کیا ہے۔ غزالی نے فارابی اور ابن سینا کے فلسفے پر اس قدر بھرپور حملہ کیا تھا کہ اگر ابن رشد جیسے جید مفکر اور منطقی پیدا نہ ہوتے تو مسلمانوں میں فلسفے کی یہ روایت کبھی آگے نہ بڑھ سکتی۔ امام غزالی نے فلسفے کو دبا دیا تھا، ابن رشد نے آ کر اس فلسفے کو آگے اثر نو بڑھایا ہے، جس کی وجہ سے ابن رشد کو مصائب اور آلام بھی جھیلنے پڑے اور کئی مصیبتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ انہیں جلا وطن بھی ہونا پڑا اور آپ پر الحاد اور بے دینی کے فتوے بھی لگے اور یہودیوں کی نسل سے ہونے کا طعنہ بھی آپ نے سہا، لیکن آپ نے سب کچھ برداشت کیا۔ فلسفے پر آنچ آنا آپ نے گوارا نہ کیا، جو آپ کے ہاں درست تھا وہ آپ منظر عام پر لائے ہیں۔ امام غزالی نے تحفۃ الفلاسفہ لکھ کر فلسفے کو گرایا، جبکہ ابن رشد نے تحفۃ التحفظ لکھ کر اس فلسفے کو اثر نو تعمیر کیا۔ امام غزالی نے فلاسفہ کے 20 مسائل پر ان کا محاکمہ کیا تھا، جن میں 3 مسائل کی تکفیر کی اور باقی 17 مسائل پر فلاسفہ کی تبدیع کی اور انہیں فاسق اور بدعتی قرار دیا۔ فارابی اور ابن سینا کے خیالات اور نظریات کو امام غزالی نے کفر و الحاد کی نظر سے دیکھا اور یہ کہا کہ اگر یہ کفر و الحاد نہیں ہے تو کم از کم گمراہی اور بد دیانتی پر مبنی ضرور ہیں۔ ابن رشد نے فلاسفہ کے نقطہ نظر کو درست ثابت کرنے کے لیے منطقی استدلالات کیے ہیں اور امام غزالی کا خوب رد بھی کیا ہے۔ مثال کے طور پر امام غزالی نے معجزات کے اس بات کی خاطر علت اور معلول میں رشتے کا ہونا اور لازمی ہونا اس کا انکار کیا، اور آپ نے یہ کہا کہ معجزات یہ محض موضوعی اور نفسیاتی رشتہ ہے، اور آپ نے معجزات کو اللہ تعالی کی فعلیت سے براہ راست منسوب کر کے دینی نقطہ نگاہ کا دفاع کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ ابن رشد معجزات کو خلاف عادت نہیں مانتے اور آپ انہیں قوانین فطرت کے تحت ہی لاتے ہیں۔ لہذا ابن رشد نے خالص منطقی پیرائی میں معجزات کو قوانین فطرت کے تابع ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ابن رشد کا ماننا یہ تھا کہ اگر قوانین فطرت کے خلاف معجزات کا ثبوت ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا مطالعہ جو سائنسی علوم کا دائرہ بحث ہے یہ عبث اور بیکار ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس سے ہماری روز مرہ کی زندگی جو یکساں فطرت کے باعث مربوط ہے
اس سے ہمارا یقین اور اعتماد اٹھ جائے گا اور قوانین فطرت نہیں رہیں گے۔ خود قرآن کریم بھی اس کائنات کو منظم، مرتب اور مربوط قرار دیتا ہے، یعنی قرآن کریم اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ اس کائنات کے پیچھے قوانین فطرت کار فرما ہیں، جس میں اٹل قوانین کی کار فرمائی موجود ہے۔ ابن رشد نے کہا اللہ تعالیٰ کا قادر مطلق ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوانین فطرت جو اللہ نے وضع کر دیے ہیں، ان قوانین فطرت سے کائنات چل رہی ہے۔ چونکہ یہ قوانین فطرت اللہ تعالیٰ کی وضع کردہ ہیں، اللہ تعالیٰ اس معنی میں قادر مطلق ہیں کہ آپ نے ایسے قوانین بنائے جو دنیا کو چلنے میں مؤثر ثابت ہو رہے ہیں۔ جہاں تک ان قوانین کے بدلنے کا تعلق ہے کہ معجزات خلاف عادت ہوتے ہیں، ابن رشد نے کہا کہ قوانین چونکہ اللہ تعالیٰ کی عادات ہیں اور عادات اللہ کے تبدیل ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ابن رشد کا کہنا تھا کہ چند عقیدوں کے جواز کی خاطر عالمگیر اور مستقل قوانین سے روگردانی کرنا جائز نہیں ہے۔ مزید امام غزالی نے جن 3 نظریات میں فلاسفہ کی تکفیر کی، ابن رشد نے ان کا جواب بھی دیا۔ امام غزالی نے کہا کہ فلاسفہ قدم عالم کے قائل ہیں۔ فلاسفہ کا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جزئیات کا علم نہیں، چونکہ جزئیات کا علم تبدیل ہوتا ہے، اور اگر اللہ کے لیے ہم اس علم کو ثابت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حدوث کا قول لازم آئے گا۔ اور فلاسفہ نے حشر اجساد کا انکار کیا تھا۔ ابن رشد نے انہی 3 اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ ابن رشد کہتے ہیں کہ امام غزالی نے فلاسفہ کے موقف کو سمجھا ہی نہیں ہے، جو سمجھے ہیں وہ غلط ہے، اور جو فلاسفہ کا موقف ہے وہ امام غزالی سمجھے ہی نہیں ہیں۔ ابن رشد کہتے ہیں کہ مسلم فلاسفہ بالخصوص فارابی اور ابن سینا قرآن کے نقطہ نظر کی مطابقت میں اس بات کے قائل تھے کہ خدا تعالیٰ کائنات کے ہر ذرے سے واقف ہے، یعنی کلیات اور جزئیات سے واقف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم انسان کے علم سے مختلف ہے۔ کوئی بھی شے اللہ تعالیٰ کے احاطے علم سے خارج نہیں ہے۔ مسلم فلاسفہ نے فقط یہ کہا کہ خدا کے علم کا انداز انسان کے انداز علم سے مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں ہے، جبکہ مسلم فلاسفہ اس بات کے انکار نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان ذرات کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جزئیات کے علم بھی ہے، کلیات کے علم بھی ہے، لیکن اللہ کا علم انسانوں کے علم سے مختلف ہے۔ انسانوں کے علم میں تبدیلی ہے، اللہ کے علم میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہے۔ جہاں تک کائنات کی ازلیت کا مسئلہ ہے تو کائنات کو فلاسفہ ثانوی حیثیت سے تسلیم کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کو اولین حیثیت سے مانتے ہیں، اور کائنات کو اللہ تعالیٰ سے مؤخر مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مقدم بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا تقدم کائنات پر فقط منطقی نوعیت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تقدم کائنات پر زمانی اور تاریخی نوعیت کا نہیں ہے۔ جہاں تک تیسرے مسئلے کا تعلق ہے کہ فلاسفہ حشر اجساد کے منکر ہیں، ابن رشد نے کہا کہ فلاسفہ نے محض اس عقیدے کا اظہار کیا ہے جو بعض متکلمین کے ہاں رائج تھا، جس پر خود دینیاتی حلقوں میں خاصا اختلاف رائے موجود رہا ہے۔ ابن رشد کے خیال کے مطابق غزالی نے اس بارے میں فلاسفہ کو بغیر کسی وجہ کے مطعون قرار دیا ہے۔ ابن رشد کے نزدیک قرآن کریم کی کسی آیت کا خاص انداز میں تفسیر کرنا یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے جس کی وجہ سے اس بندے کو کافر قرار دیا جائے۔ ابن رشد کی تصنیفات۔ حکماء اسلام میں مولانا عبدالسلام ندوی صاحب لکھتے ہیں کہ ابن رشد خالص علمی آدمی تھے اور آپ نے بچپن سے بڑھاپے تک مطالعہ کیا ہے، سوائے 2 دن آپ مطالعہ نہ کر سکے۔ ایک وہ رات جس میں آپ کے والد محترم وفات پا گئے، احمد جو آپ کے استاد بھی تھے اور بہت بڑی علمی شخصیت گزری ہیں، اور دوسری وہ رات جس میں ابن رشد کی شادی ہوئی۔ اس کے علاوہ پوری زندگی آپ بحث و مطالعہ اور تصنیف و تالیف میں مشغول رہے۔ تقریباً آپ نے 10,000 صفحات لکھے ہیں۔ اب یہ 10,000 صفحات کتنی تصنیفات پر مشتمل ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ ابن رشد کی تصنیفات کی تعداد میں سخت اختلاف ہے۔ کچھ نے کہا کہ 75 ہیں، جبکہ بعض نے 60 سے زائد بتائی ہیں۔ فلسفے میں ابن رشد نے متعدد کتابیں لکھی، جیسے جواہر الکون یا اجرام علویہ اور المقائس الشرقیہ یا مبادئ فلسفہ۔ آپ کی کتابیں اس وقت تقریباً ایسی ہیں جو مشرقی ممالک میں موجود نہیں ہیں،
جو یورپین ممالک میں اور ان کی لائبریریز میں موجود ہیں۔ آپ کی فلسفے پر 28 کتابیں اس وقت فہرست میں درج کی گئی ہیں، جبکہ آپ کی طبی تصنیفات میں کتاب الکلیات اور جالینوس حکیم کی کتابوں کی تلخیص موجود ہے، اور آپ کی طب سے متعلق 20 کتابیں فہرست میں شمول دی گئی ہیں۔ فقہ اور اصول فقہ پر بھی آپ نے کتابیں لکھی ہیں، جن میں بدایت المجتہد، نہایت المقتصد قابل ذکر ہے۔ آپ کی 8 کتابیں فقہ اور اصول فقہ پر ہیں۔ علم کلام میں بھی آپ نے مختلف کتابیں لکھی، جن میں فصل المقال اور ذیل فصل المقال وغیرہ قابل ذکر ہیں، اور تحافت الفلاسفہ بھی قابل ذکر ہے۔ 6 کتابیں آپ کی علم الکلام میں ہیں۔ علم ہیئت میں آپ نے متعدد کتابیں لکھی، جن میں 4 کتابیں قابل ذکر ہیں، مقالہ فی حرکت الفلک، اور علم نحو میں آپ کی 2 کتابیں ہمیں ملتی ہیں۔ ابن رشد کی تصنیفات تقریباً 68 کے قریب ہیں، اور 10,000 صفحات ان 68 کتابوں میں سمو دیے گئے ہیں۔ ابن رشد اگرچہ کثیر التصانیف تھے، لیکن آپ کی تصنیفات مشرق میں بہت کم پھیلی ہیں۔ اندلس میں بے شبہ ان کا کافی ذخیرہ موجود تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ کی کتابوں کو نظر آتش کر دیا گیا۔ غرناطہ کے میدان میں 80,000 سے زیادہ عربی کتابیں نظر آتش کی گئیں۔ مشرق میں مصر اور قسطنطنیہ میں اسلامی تصنیفات کا بڑا ذخیرہ موجود ہے، لیکن مصر کے کتب خانہ، جس میں ابن سینا کی طب کی شرح بھی موجود ہے، فصل المقال اور کشف مناہج الادلہ وغیرہ کتابیں موجود ہیں۔ عام طور پر مشرق میں جو کتابیں آپ کی ملتی ہیں وہ تحافت التحافت، فصل المقال، الکشف عن مناہج الادلہ، القسم الرابع من وراء الطبیعہ اور بدایت المجتہد و نہایت المقتصد ہیں۔ آپ کی کتابوں کے عربی نسخے یورپ کے کتب خانوں میں بکثرت محفوظ ہیں، چونکہ آپ کا فلسفہ مشرق سے یورپ میں گیا، اور یورپین مؤرخین اور یورپین فلاسفہ نے آپ سے کسب فیض کیا ہے اور استفادہ کیا ہے، اسی لیے آپ کے نسخے اور آپ کی تصنیفات یورپین ممالک میں ان کے کتب خانوں میں بکثرت محفوظ ہیں۔ خلاصہ درس، ابن رشد ارسطو کی منطق سے بے حد متاثر تھے۔ امام غزالی کے افکار پر ابن رشد نے رد کرتے ہوئے تحافت التحافت لکھی اور فلاسفہ کا بھرپور دفاع کیا۔ ابن رشد کثیر التصانیف ہیں، لیکن آپ کی 5 کتابیں ہی مشرق میں شہرت پا سکی ہیں۔ آپ کی کتب کا بیش بہا ذخیرہ یورپین کتب خانوں کی زینت بنا یا نظر آتش کر دیا گیا۔ آپ کی تصانیف کی حتمی تعداد معلوم نہیں، البتہ فہرست سے 68 کتابوں کا پتہ چلتا ہے۔ آئندہ درس کے مندرجات: ابن عربی کا نام و نسب، ابن عربی کے حالات زندگی، اور ابن عربی کی تصنیفات۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔